چاہتا ہوں کہ یارو سدھر جائیں ہم، میں بھی سدھر جاؤں، آپ بھی سدھر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت کی باتیں سنا رہے تھے، حضور فرمانے لگے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے دعا کی مولا میں غار میں جا کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ غار میں چلا گیا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اس غار کے اندر ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اس انار کو وہ کھاتا، اسی کے اندر اللہ پانی کا ذائقہ عطا فرماتا، اسی کے اندر کھانے کا۔ اسی طرح اس غار کے اندر 500 سال تک وہ عبادت کرتا رہا۔ 500 سال کے بعد اس نے دعا کی مولا اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا مجھے سجدے میں موت دے گا۔ اس کو سجدے کی حالت میں موت ہو گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب وہ قبر میں گیا تو فرشتے سوال کرنے آئے، سوال کر دیے تو اللہ فرمانے لگا فرشتوں چھوڑ دو اس کو، میں نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا ہے۔ اب جب یہ بات کہی نا اللہ نے کہ میں نے اپنے فضل سے رحمت سے بخش دیا ہے، تو وہ کہنے لگا، اپنے آپ سے سوچنے لگا میں نے 500 سال عبادت کی تو ابھی بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے بخشا ہے، ابھی بھی اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے بخشا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو نہ نکال کے نہ جہنم سے صرف 500 سال دور لے جاؤ۔ 500 سال دور، آپ اندازہ کریں کتنے ہزار لاکھوں، پتہ نہیں اندازہ اللہ ہی جانتا ہے، لاکھوں کلومیٹر ہوں گے دور۔ 500 سال اس کو دور لے جاؤ اور وہاں جا کر کھڑا کر دو۔ کہتے ہیں جب وہ 500 سال جہنم سے دور کھڑا ہوا نا، جہنم کی تپش اتنی آئی کہ اس کو اتنی پیاس لگی، کلیجہ باہر آنے کو لگا۔ تو فرشتے کو کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے پانی پلا دو۔ اللہ نے منع کر دیا، اس کو پانی نہیں پلانا۔ تو فرشتے کو دوبارہ کہا تو اللہ نے کہا ہے فرشتے سے پوچھ اس کے بدلے کیا دے گا؟ پانی ایک گلاس ملنا ہے، ایک پیالہ، اس کے بدلے دے گا کیا؟ اس نے کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، 500 سال کی عبادت ہے، وہ لے لو اور پانی کا گلاس دے دو۔ اب پانی کا گلاس پی لیا، عبادت تو ختم ہو گئی نا۔ اب اللہ فرمانے لگا بتا میرے بندے، 500 سال عبادت تو گئی، اب تو زیرو ہو گیا نا تم، اب بتا کہ تجھے بخشے گا کون، تجھے جنت کا پروانہ کون سنائے گا، تجھے جنت کی نعمتیں دے گا کون؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ زبان سے کہنے لگا مولا نہیں، میں مان گیا، جو بھی بخشا جاتا ہے لاکھوں سال عبادت کرنے والا وہ تیری رحمت سے ہی بخشا جاتا ہے۔ اس لیے یارو یہاں پر ہم نہیں کہتے کہ ہم بڑی عبادت گزار ہیں، میں نہیں کہتا میں بڑا نیکوکار ہوں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو لیکچر جا رہا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں۔ یہ ماہانہ درس قرآن پاک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، میں بھی آپ بھی، ہمارے کان کون سی بات سنتے ہیں، ہماری زبان کون سی بات بولتے ہیں، ہماری آنکھ کون سا کام دیکھتی ہے، ہمارے پاؤں کہاں چل کر جاتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے، خیالات کہاں جاتے ہیں۔ اصلاح امت فاؤنڈیشن کا واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ نام کمانا مقصد ہے۔ جو ہمیں جانتے ہیں، جو سالہ سال سے وابستہ ہیں، وہ ہماری شخصیت کو جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کے مالک ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے ان کو، کوئی مال و زال نہیں چاہیے، صرف یہی خواہش ہے اصلاح امت فاؤنڈیشن کا کہ نوجوانوں کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرے، جو ہم قرآن سے دور ہیں قرآن کے قریب ہو جائیں، جو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، جو حدیث مصطفیٰ سے دور ہیں حدیث مصطفیٰ کے قریب آ جائیں، ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کی چاہت ہے بس اس کے قریب آ جائیں۔ میرا رب تو کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، میرے بندو اور لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، وہ کافر ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، یا بعض اوقات ہمارے دوست نام نہاد مسلمان بھی ہوں، تمہیں وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، میرا رب کہتا ہے